لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقبہ بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات پڑھے بر محمد عزیزان محترم، آپ حضرات کے درمیان میں جو گفتگو چل رہی تھی یقیناً ہماری زندگی حسین سے ہے، ہماری موت حسین سے ہے، اس لیے ہماری دنیا بھی حسین سے ہے، ہماری آخرت بھی حسین سے ہے، لیکن نمک حلالی چاہیے، نمک حلالی حسین سے ہو۔ ایک بادشاہ کے یہاں ایک چور نے خزانے میں گھس کے چوری کرنی چاہیے، اس نے خزانے کا دروازہ بھی کھول دیا اور چلا بھی گیا اور ساری چیزیں سمیٹ کے اس نے گٹھریاں باندھ دی۔ گٹھریاں باندھنے کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب بادشاہ کو جب دوسرے دن پتہ چلا کہ خزانے میں چوری ہوئی، اس نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز گئی تو نہیں، کہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہا کہ جب اس نے ارادہ کر لیا تھا لے جانے کا، پکڑا بھی نہیں گیا، جاتا تو لے جاتا تھا، لیکن چھوڑ کے کیوں گیا؟ اب بادشاہ کو تشویش ہوئی، اس نے اعلان کروایا کہ جو بھی چور ہے بے دھڑک دربار میں آ جائے، ہمیں بس یہ سوال کرنا ہے جب گٹھریاں باندھ ہی لی تھی تو چھوڑا کیوں، لے کے کیوں نہیں گیا؟ اب چور جو ہے آ گیا، کہا کہ آپ نے جان کی پناہ دی، میں آ گیا۔ کہا ہاں بالکل تمہیں پناہ دی گئی، تم تالا توڑنے میں کامیاب ہو گئے، دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، گٹھریاں باندھنے میں کامیاب، پھر لے کے کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ میں لے کے جا رہا تھا، بالکل دروازے کے پاس کچھ سفید سفید چیز نظر آئی، میں نے چکھا تو نمک نکلا۔ میں نے سوچا جس کا نمک کھا لیا اسے نمک حلالی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے ہماری نمک حلالی ضروری ہے، اس لیے کہ جتنا پانی کائنات میں ہے اس کی مالکہ جناب فاطمہ، جتنی زمین کائنات میں ہے اس کے مالک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر ہمارے سانسوں کے چلنے کا جو ذریعہ ہے وہ حسین ہے۔ ہمارا چھوٹا سا 2 سال کا بچہ اسے اپنا نام نہیں پتا، لیکن حسین کا نام پتا، اسے اپنا نام نہیں پتا۔ 2 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں، پوچھئے کیا بات کرنا بھی نہیں آتا اسے، لیکن حسین حسین کہیے فوراً ماتم کرنا شروع کر دیتا، اسے نمک حلالی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شہنشاہوں کے زمانے کی بات ہے کہ بادشاہ جو ہے بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ حکیموں نے کہا کہ ایک ہی جڑی بوٹی ہے جس سے آپ اچھے ہو سکتے ہیں، وہ ہے عراق میں، اور پوری دنیا میں کوئی نہیں ملتی۔
اگر کوئی جائے اور لے کے آئے تو آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ 6 مہینے کے بعد آپ کی موت یقینی۔ اس نے کہا کہ جا کے آنے میں، اس زمانے میں آج کی طرح فلائٹس تو تھے نہیں، جہازوں سے جانا پڑتا تھا یا پھر اونٹوں پہ جانا پڑتا تھا۔ کہا کہ کون جائے گا؟ وزیر نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ کہ جانے آنے کے لیے 3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ کہا جاؤ۔ اب وہ تیاری کیا، نکل گیا وزیر۔ ادھر بادشاہ روز انتظار کہ آئے گا آئے گا، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، وزیر آیا نہیں۔ اب بادشاہ کو تشویش ہوئی۔ اس کے پاس 3 نجومی ہوا کرتے تھے، ان کی رائے اور مشورے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ نجومیوں کو بلایا کہ تم الگ الگ بیٹھ کے دیکھو کہ وزیر کو کیا ہوا۔ اب نجومی نے سر جوڑ کے محنت کی، اس کے بعد 2 دن کے بعد دربار میں آئے، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس کا مطلب وزیر گزر گیا؟ کہا اب وہ زندہ نہیں۔ اب یہ کہا تھا، دوسرے تیسرے دن وزیر آ گیا۔ اب جب وزیر آ گیا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ ان کے بھروسے پہ میں جنگ کرتا تھا، اگر یہ ایسی خبریں دیں گے تو میری حکومت کا کیا ہوگا؟ کہ ان کی گردن، اچھا پہلے کے بادشاہ بڑے فوراً فیصلہ بھی کر لیتے تھے، کہ کل صبح کو ان کی گردن اڑا دیا، قید میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن بلایا گیا دربار میں، کہ کوئی خواہش؟ کہ ایک مرتبہ وزیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، بلایا گیا وزیر کو۔ نجومیوں نے کہا کہ دیکھو، ایک بولتا تو صحیح ہے، غلط ہو سکتا تھا، 3 نے یہی بات کہی، تم فلاں شب کو کہاں تھے؟ اس نے کیلکولیٹ کیا، اپنی ڈائری نکالی، کہا کہ میں اس وقت کربلا میں تھا۔ کہا اسی لیے تو یہ رزلٹ آیا۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے دیکھا تم جنت میں ٹہل رہے ہو، اور آدمی جنت میں جاتا ہے مرنے کے بعد۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ ہماری سانسوں میں حسین بستا ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں حسین بستا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں تو حسین کی محبت میں، بیٹھتے ہیں تو حسین کی محبت میں، کسی سے دوستی کرتے ہیں تو حسین کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں حسین کی محبت میں۔ تو عزیزان محترم، حسین ہماری پہچان ہے، حسین ہماری آئی ڈی ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ حسین کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، حسین ہی ہماری پہچان ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل تو عزیزان محترم، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، ہم میں اور حسین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے۔ ہمیں مٹی سے پیدا کیا، انہیں نور سے پیدا کیا۔ ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، انہیں عبادت کروانے کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے مقصد خلقت ہی کچھ اور ہے، ان کا مقصد خلقت۔ اچھا، جو مٹی سے ہم پیدا ہوئے، ہماری طاقت کیا کہنا ہے؟ آج ہواؤں پہ ہماری حکومت، پانی پہ ہماری حکومت، سورج پہ ہماری حکومت، چاند پہ ہماری حکومت، ستاروں پہ ہماری حکومت، ایکسٹرا وائلٹ ریز پر ہماری حکومت۔ جہاں ہم چاہتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سفر ہوا میں کرتے ہیں، پانی میں کرتے ہیں۔ جب مٹی کا بنا ہوا، اس کی طاقت یہ ہے تو جسے نور سے بنایا ہو اللہ نے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کب سے ہو؟ مولا نے مسکرا کے کہا، جب لفظ کب نہیں تھا، جب لفظ کب نہیں تھا۔ کہا اچھا کس وقت سے ہو؟ کہ وقت سورج سے بنا ہے، میں سورج سے پہلے سے، یعنی وقت سے پہلے سے ہوں۔ تو کہا پھر جب تھے اس وقت سے تو پھر کیسے تھے؟ کہ جیسے اس نے رکھا تھا۔ ہم سے، مولا کہتے ہیں، ہم سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی، ہم سے ملائکہ نے سجدے سیکھے، ہم سے ملائکہ نے رکوع سیکھے، ہم سے ملائکہ نے جو ہے نا
عبادتیں سیکھی. ہم وہ ہیں جو ملائکہ کو عبادتیں سکھاتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد خلقت ہی اور ہے، ہمارا مقصد خلقت. اچھا، نور میں اور مٹی میں بڑا فرق اور بھی ہے. ہمیں چونکہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں جتنی کوالٹیز ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر. مٹی میں سلفر ہے، ہمارے جسم میں سلفر ہے. مٹی میں کاپر ہے، ہمارے جسم میں کاپر ہے. مٹی میں آئرن ہے، ہمارے جسم میں آئرن ہے. مٹی میں پانی ہے، ہمارے جسم میں پانی ہے. مٹی میں جو چیزیں ہیں مٹی میں وائٹامنز ہیں، ہمارے جسم میں بھی وائٹامنز ہیں. مٹی میں منرلز ہیں، ہمارے جسم میں منرل. ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہاں سے ڈاکٹر یہ دوائیاں لاتا ہے؟ کیا آسمان سے اترتی ہے؟ اسی مٹی سے نکالتا ہے، کیونکہ جو کمیاں ہیں اسی سے پوری کرتا ہے. ہم کون ہیں؟ جو مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی پہ پلے، مٹی پہ بڑے، ایک دن مٹی میں مل جاتے ہیں. اچھا، مولا کائنات نے بڑے پیارے ڈھنگ سے انسان کی پوری خلقت کو پیش کیا ایک جملے میں. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف پلٹتی ہے. اب اس پہ ہم غور کریں گے. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ مٹی. مٹی کو اللہ نے ایک لطیف مادے کی شکل میں رحم مادر میں منتقل کیا. رحم مادر، مولا نے کیا کہا؟ ہر شے جہاں سے چالو ہوتی ہے اسی جگہ واپس آتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. رحم مادر ایک اندھیری کوٹری، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی وہاں پہ ہمیں سمجھنے والا، نہ ہمیں سننے والا. وہاں پہ ہمارا وجود بن رہا ہے. بنتے 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 ہاتھ پیر وغیرہ سب بن گئے تو 9 مہینے کے بعد ہم دنیا میں آئے. تو جب دنیا میں آئے سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا اسے رلاؤ. میں نے کہا اب ڈاکٹر صاحب کیوں بدعت کرتے ہو؟ زندگی کا پہلا دن رلاتے ہو، کہ روئے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ پتا چلا رونا ضمانت ہے زندگی کی. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب جب ہم دنیا میں آئے تو لوگ جوخ در جوخ آئے. ہمیں نہلایا گیا، ہمیں ایک کپڑے میں لپیٹا گیا. اب اس کے بعد سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے، سائنٹسٹ کا کہنا ہے، ساری طاقتیں اللہ ایک ساتھ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے طاقتیں ملتی. سب سے پہلے انسان کے ووکل کارڈ کو طاقت ملی جس سے وہ رویا. اس کے بعد اس کے کانوں کو طاقت ملی جس سے وہ سنا. پھر آنکھوں کو طاقت ملی جس سے وہ دیکھا. اس کے بعد گردن کو طاقت ملی، بچے کی گردن کھڑی ہونے لگی. دیکھیے مولا نے کیا کہا؟ ہر شے اپنی اصلیت کی طرف واپس آتی ہے. میں اسے ثابت کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد گردن کو طاقت ملی، بچے کی گردن کھڑی ہوئی. کمر کو طاقت ملی، بچہ بیٹھ سکا. گھٹنوں کو طاقت ملی، بچہ کھڑا ہو سکا. ٹخنوں کو طاقت ملی، بچہ چل سکا. آخر میں ذہن کو طاقت ملی. اب وہ پہچانتا ہے کون ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. جیسے جیسے بڑا ہونے لگا ساری طاقتیں جوان ہونے لگی. جب جوان ہو گیا، دیکھنے کی طاقت جوان، سننے کی طاقت جوان، بولنے کی طاقت جوان، سمجھنے کی طاقت جوان. جہاں 40 پہ آیا، اب جو مولا نے کہا ہر شے اپنی اصلیت کی طرف پلٹتی ہے. جو چیزیں آخر میں یعنی سب سے پہلے ملی تھی وہ چیزیں اب آواز میں وہ بات نہیں رہی جو جوانی میں تھی. اب کہتے ہیں پہلے کیا نوحہ پڑتا تھا بھائی، اب کیا ہو گیا اس کو؟ بھائی جوانی نہیں رہی. یہ اور بات ہے، انسان جوان رہنا چاہتا ہے. میں نے آج سے 10 سال پہلے جب وہاں آیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا کہ میں جب سعودی میں سروس کر رہا تھا اس وقت ایک انگریز وہاں پہ جو ہے نا، ولیمز نام تھا اس کا، 84 سال کا بوڑھا تھا. تو وہ واک پہ جاتا تھا، 5 کلومیٹر جاتا تھا، 5 کلومیٹر آتا تھا، یعنی 10 کلومیٹر کی واکنگ 84 سال کی عمر میں کر رہا تھا. تو میں ایک دن اس کے پیچھے پیچھے چلا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کافی تیز جا رہا، میں واپس آ گیا. وہ اس نے محسوس کر لیا. وہ جب میرے آفس پہ آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے مسٹر عباس، وائی یو لیفٹ دا واک؟ کیوں واکنگ کیوں چھوڑ دی، کیوں آگے؟ کہا نہیں تمہاری بات الگ ہے، تمہیں پریکٹس ہے، میں پریکٹس نہیں. کہا کہ اچھا بتاؤ تمہاری ایج کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت میری عمر جو ہے نا 35 سال کی تھی. آئی ایم 35 ایئرس اولڈ. میں نے کہا واٹس یور ایج؟ تو ولیمز کہتا ہے آئی ایم 84 ایئرز ینگ. تو ہمارا تصور ہی اولڈ سے ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جہاں ہم نے 40 کراس کیا، جو طاقت پہلے ملی تھی آواز،
اب وہ بات نہیں رہی. آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا, کان دھیرے دھیرے کم سنائی دینے لگے. اب اس کے بعد پھر جیسے گردن کھڑی تھی نا, پھر وہی حالت آ گئی. بڑھاپے میں گردن ہلنے لگی, کمر کی طاقت لے لی گئی, لاٹھی کا سہارا لے لیا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, ایک صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. اس بچے نے باوفا کہا تو ایک چیز کا احساس ہوا کہ ابھی تک میں نے مولا عباس کو نہیں پڑھا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سنیں گے مولا عباس کے بارے میں. ایک صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. ضعیفی بھی عجیب چیز ہے. ضعیفی کے احترام میں اس سے پیارا شعر مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ ایسا گیا شباب کہ پھر نہ ملا. ایسا گیا. دیکھیں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں بڑے حسرت سے جوانی کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ وہ واپس نہیں آنے والی نا. ایسا گیا شباب کہ پھر نہ ملا, اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. امام الکلام ہوتا ہے. امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, مولا کائنات نے کیا کہا تھا, ہر شے اپنی واپسی کی طرف پلٹتی ہے. جہاں سے چلی تھی وہیں اس کو جانا ہے. تو کیسے چلے تھے ہم نے بیان کیا, اب کیسے لوٹیں گے وہ بھی سن لیجیے. دھیرے دھیرے جیسے بڑھاپا آیا, اب کمر کی طاقت چلے گی, گھٹنوں کی طاقت چلے گی, ٹخنوں کی طاقت چلے گی. اب چلنا مشکل, اٹھنا مشکل, بیٹھنا مشکل ہے یا نہیں. یہاں تک کہ ہم کوما میں چلے جاتے ہیں. جیسے بچپن میں پیدا ہونے کے بعد ماں کون ہے پہچانتا نہیں تھا بچہ, باپ کون ہے پہچانتا نہیں تھا بچہ. اب وہ منزل پہ چلا جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کون ہے جانتے ہو, کہا نہیں میں نہیں جانتا. جو بیوی کو نہ پہچانے, بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے اور محمد والو. تو عزیزان محترم, اب دھیرے دھیرے طاقتیں واپس جانے لگی. کوما میں آ گئے. نہ بیٹے کو پہچانتا ہے, نہ باپ کو پہچانتا ہے, نہ اولاد کو پہچانتا ہے, نہ بیوی کو پہچانتا ہے. اب اس کے بعد جب اس کی جان نکل گئی, روح پرواز ہو گئی. جیسے وہاں لوگ آئے تھے یہاں لوگ آئیں گے. جیسے وہاں اسے نہلایا گیا تھا یہاں غسل دیا جاتا ہے. وہاں کپڑے میں لپیٹا گیا تھا یہاں کفن دیا جاتا ہے. وہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے اندھیری کوٹری میں تھا یہاں قبر میں اتارا جاتا ہے. یہ بھی اندھیری کوٹری, وہ بھی اندھیری کوٹری. وہاں پہ آنے سے پہلے مٹی کو ایک سیال کی شکل میں اسے نمود ملی تھی, ایک جموں ملا تھا. اب یہاں پہ دنیا سے جانے کے بعد مٹی میں جا کے دھیرے 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 مٹی کا انسان بن جاتا ہے, یعنی وہ جسم پھر مٹی بن جاتا ہے. تو مٹی سے مٹی کے سفر کا نام انسان.
پھر غرور کیسا، پھر گھمنڈ کیسا، پھر تکبر کیسا، پھر وہ میں جیسی اکڑ کیسی۔ جب تمہارا جسم ہی نہیں رہے گا تو تمہارے عہدے کہاں رہیں گے، تمہاری دولت کہاں رہے گی۔ انسان اپنے جسم کو کتنا ڈیکوریٹ کرتا ہے، کبھی فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے کہ گورا ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، فیئر اینڈ لولی کا جو اونر ہے اسے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ مدراسی ہے، ایک دم کالا بھجنگڑ۔ اگر فیئر اینڈ لولی سے کوئی گورا ہو جاتا تو پہلے وہ ہو جاتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اگر گورا ہونا ہے تو باوضو رہا کرو۔ آپ دیکھیں ہمارے علماء کے چہرے کتنے منور ہوتے، نورانی ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں بھی نور ہے، انسان کے اندر بھی نور ہے۔ انسان کے اندر ایک نور ہے جسے کہتے ہیں اسٹیٹک الیکٹرسٹی۔ جب آپ اندھیرے میں کوئی ٹیریکاٹ کا کرتا اتارتے ہیں تو چٹ چٹ سے آواز آئے گی، بجلی جیسی اس میں نظر آئے گی، وہ جسم کا نور ہے، پانی کا نور۔ جب نور سے ملتا ہے تو چہرے پہ گلو آتا ہے، ورنہ اب کریم سے گلو نہیں آتا۔ کریم سے تو اتنا گلو آتا ہے کہ بعد میں تھوڑا سا میک اپ نکل گیا تو پہچاننے میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد و آلہ۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور تمہارے روح کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ جسم مٹی سے بنایا، روح کو نور سے بنایا۔ روح کا تعلق الگ ہے، اوپر سے ہے، لہذا وہ ادھر جاتی ہے مرنے کے بعد۔ جسم کا تعلق نیچے سے ہے، انسان ادھر جاتا ہے۔ ایک عجیب چیز ہے، موت کو سمجھنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہر انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہو رہا ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مٹی اور نور میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مٹی یہی ختم ہو جاتی ہے، نور باقی رہتا ہے۔ اسی نور کے ذریعے سے اس مٹی کے جسم کو ایک دن اٹھایا جاتا ہے، جسم لطیف کو محفوظ کیا جاتا ہے، جسم فانی کو فنا کر دیتا ہے۔ پھر وہ لطیف میں جب روح داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی مٹی کو ڈھونڈ کے نکالتی ہے۔ یہ عجیب کرشمہ ہے، اللہ کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہمارا دھیان کس کی سر کی ٹوپی کس کے سر ڈالوں، کس کے پاکٹ سے کتنے پیسے نکالوں، لیکن کتنے دن جی لیں گے ہم نکال کے۔ اچھا ایک صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ مولانا اگر فائنینشیل کرائسس ہو، یعنی ہاتھ تنگ ہو، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اس کے لیے آج کا تحفہ، یا با سے تو، یا با سے تو 72 ٹائمز ہر نماز کے بعد جو پڑھے اس کا ہاتھ کبھی ایسا نہ ہوگا، ایسا رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اور ایک فرق ہے مٹی میں اور نور میں۔ مٹی ہم ہیں، نور اہل بیت ہے، لیکن ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک چھوٹے سے نور کو رکھا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ جس شے سے تمہارے روح کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے جسم کو پیدا کیا۔ یعنی وہ نور جو استعمال ہوا انسان کے روح کو بنانے کے لیے، مولا کہتے ہیں اس سے ہمارا جسم بنا، اور ہمارا جسم مٹی سے بنا جو فراہم ہے۔ ہمارے جسم میں ان کے جسم میں فرق ہے۔ ہمارے جسم کو سفر کرنے کے لیے سواری چاہیے، بغیر سواری کے ہم جا نہیں سکتے، زیادہ لمبا سفر طے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جسم محتاج ہے، روح کے لیے ایسا نہیں ہے۔ روح نور ہے۔ اب بیٹھے ہیں اس وقت ہم، اگر کربلا کی بات ہو، جسم یہاں رہے گا، نور روح وہاں چلی جاتی ہے۔ اب آنکھوں کے سامنے وہ امام حسین کا روزہ نظر آتا ہے، مولا عباس کا روزہ، یعنی ہم یہاں ہیں، روح وہاں چلی۔ جانے کے لیے کون سی سواری تھی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی کہ آپ انڈیا میں بیٹھ کے یا علی کہتے تو علی آتے کیسے ہیں؟
ہندوستان میں بیٹھ کے جو صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے، ہوا اپنے دامن میں اس آواز کو لے کے جاتی ہے، گنبد نوجہ سے ٹکراتی ہے اور علی کی نصرت بن کے آ جاتی ہے، اور یہ فاصلہ اتنا شارٹ ہوتا ہے، گرتے گرتے یا علی کا سنبھل گیا۔ تو زان محترم، جب ہماری روح لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر طے کر سکتی ہے تو پھر علی اگر طے کر لیتے تو تعجب کیسا؟ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ جسم مرنے کے بعد بولتا نہیں ہے۔ کوئی مردہ بولا ہے؟ نہیں بولتا، کیوں؟ مر گیا۔ لیکن ہمارا جسم نہیں بول سکتا، اہل بیت کے لیے نہیں، اسی لیے امام حسین کے سر نے نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی۔ اور کتنی دلیلیں دوں میں آپ کو، ہم الگ ہیں۔ کسی نے، ہمارے دوست تھے، وہ یورپ گئے تھے اشرا پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں ایک ایسی جگہ اشرا پڑھ رہا تھا جہاں پہ چپ تعزیہ نکلا، سائلنٹ جلوس، یعنی ماتم نہیں، نوحانی کچھ نہیں، ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے، علم لیے ہوئے، سائلنٹ ہم چل رہے تھے۔ تو میری نگاہ ایک پنڈت پہ پڑی جو بالوں کے سٹائل سے اور وہ ناتھے پہ جو لگاتے ہیں اس سے ہی پتہ چل گیا تلک سے کہ یہ پنڈت ہے۔ تو یہ مولانا بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ پنڈت نے محسوس کیا، چلا آیا، مولانا سے کہا کیا بات ہے مولانا؟ قریب سے دیکھ لو، میں دور ہوں تو بار بار آپ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہو حسین صرف آپ کے ہیں؟ مولانا حسین ہمارے بھی ہیں، بلکہ کہنے لگا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ حسین وقت کے امام تھے؟ کہ بے شک تھے۔ ایبسولوٹ اتھارٹی تھے؟ کہ بے شک تھے۔ ساری طاقتیں حسین کے پاس تھی؟ کہ بالکل تھی۔ تو یہی وجہ ہے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ کہاں؟ حسین نے گیتا کیوں نہیں پڑھا؟ رامائن کیوں نہیں پڑھا؟ بائبل کیوں نہیں پڑھا؟ اب مولانا نے کہا کہ اب مجھے کیا پتا بھائی، امام حسین کی مرضی اور مصلحت ان کی۔ کہا نہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ کیا جواب ہے؟ کہ حسین کی نگاہ قیامت تک تھی۔ حسین جانتے تھے بائبل پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، گیتا پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، قرآن پڑھنے والے تو ظاہر محترم قرآن پڑھنے والے نہیں مانیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن پڑھ کے سنا دینا حسین کا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم اور تم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک بات اور، اللہ نے، میں نے کہا نا، انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا اور روح کو نور سے بنایا۔ تو دو چیزیں ہمارے اندر ہے، مٹی بھی ہے، نور بھی ہے۔ مٹی میں جو کوالٹیز ہے وہ ہمارے جسم میں موجود ہے، میں نے عرض کیا تھا ابھی۔ اب جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو پہچان کیا ہے؟ بخار آ گیا، بیماری ہے، کھانسی آ گئی، بیماری ہے، تو انسان جاتا کہاں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر دوائی لاتا کہاں سے؟ اسی مٹی سے سنتھسائز کر کے میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی دوا بناتی ہے جڑی بوٹیوں سے، اور وہ جڑی بوٹیاں آتی کہاں سے؟ مٹی سے۔ تو جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اتنے سارے ڈاکٹرز، ہر محلے میں ڈاکٹر ملے گا، تو روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کی پہچان کیا ہے؟ اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، بولنا مشکل، سونا مشکل۔ روح کی بیماری کی پہچان کیا؟ مجلس میں آنا مشکل، نمازوں میں آنا مشکل، فضائل امیر المومنین سمجھنا مشکل۔ تو ظاہر محترم یہ روحانی بیماری۔ اب روحانی بیماری کا علاج کہاں ملے گا؟ جسم کے لیے تو اتنے ڈاکٹرز ہیں، ہر گلی میں ڈاکٹر ہے، ہر شہر میں ڈاکٹر ہے، مستشفیٰ یعنی ہاسپٹلز ہے۔ اب روح بیمار ہوگی، میں کہوں پروردگار تو عادل ہے، تو عدالت کرتا ہے۔ جب جسم کے لیے اتنے علاج کے لیے ڈاکٹرز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، روح کا ہاسپٹل کہاں ہے؟ مثلاً اگر میرا بچہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے لگے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کہا یہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا انجیکشن دے دیجیے کہ اس کا جھوٹ بولنا ختم ہو جائے، کہا ایسی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس روحانی علاج نہیں ہے، جسمانی علاج ہے۔ تو روحانی علاج کا بھی ہاسپٹل ہونا چاہیے نا، کوئی کلینک ہو، کوئی ڈاکٹر ہو جس ہاسپٹل میں روح کی بیماری دور ہوتی ہے، اسے فرش حسین کہتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد انسان کے ایمان کو ریفائننگ ملتی ہے،
انسان کا ایمان دھل کے صاف ہوتا ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا انسان کے اندر دونوں چیزیں۔ اب روح کے بارے میں سن لیجیے۔ روح میں نے کہا تھا کہ روح فوراً یعنی دیکھتے دیکھتے پہنچ جاتی ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی آج کی اس مجلس میں، تو اب شک نہیں ہونا چاہیے یا علی مدد کہتے کیوں ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علی آتے ہیں۔ بھائی میں بھاونگر مجلس میں پڑھ رہا تھا، مجھ سے فون آیا یاسین بھائی کا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب آپ کو آنا ہے، آپ نے بلایا، میں آ گیا۔ نہیں آتا تو کیا کرتے آپ؟ زیادہ محبت ہوتی دوبارہ بلاتے، دوبارہ بھی نہیں آتا تو کیا کرتے؟ تیسری مرتبہ بلاتے، پھر بھی نہیں آتا پھر نہیں بلاتے، یعنی انسان زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بلاتا ہے۔ اور علی کو ہم آج سے نہیں بلا رہے، 1400 سالوں سے بلانا اس بات کی دلیل ہے ہم بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اذان محترم، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک شہر تھا، ہے بلکہ، جس کا نام ہے تبوک۔ تبوک کا جو بادشاہ تھا وہ دشمن مولا علی تھا۔ اس نے ایک ہوم ورک کیا، اس نے پتہ نکالا کہاں بڑے بڑے پہلوان رہتے ہیں، بلایا، حبش سے بلایا، ایران سے بلایا، عراق سے بلایا، ہر جگہ کے بڑے بڑے پہلوان، ہندوستان کے بھی پہلوان بلائے گئے۔ جتنے پہلوان پارٹیسپیٹ کیے وہ پورے 400 پہلوان تھے پورے دنیا کے۔ کتنے؟ 400 پہلوان پارٹیسپیشن کے لیے تبوک پہنچے، اور بڑا یعنی بڑی شہرت ہوئی اس چیز کی کہ بھائی بڑے ہر ملک سے جو ہے نا پہلوان جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے نا جنگ کریں گے اور آپس میں کشتیاں لڑیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو بڑی شہرت چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس کو 200 میں تقسیم کیا، 200 سے لڑائے، جو ہار گئے ان کو واپس بھیج دیا، جو جیتے ان کو 100 میں تقسیم کیا، پھر جو ہارے 100 واپس کیے، پھر 100 کو محفوظ رکھا، پھر 50 ہوتے ہوتے ایک پہلوان جو سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا، اس کا نام تھا فتح۔ کیا نام تھا؟ فتح۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، کام آئے گا آگے چل کے۔ فتح ایسا پہلوان تھا جس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تبوک کے بادشاہ نے کہا کہ اب تجھے انعام چاہیے تو میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے میں بلایا ہوں وہ مقصد کچھ اور ہے۔ کا کیا ہے؟ کہ میں چاہتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان علی سے لڑنے جائے اور علی کا سر لے کے آئے، تو میں اسے آدھی حکومت دے دوں گا، بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ کہا اکیلے نہ جانا، اپنے ساتھ 10-11 پہلوانوں کو لے جانا۔ کہا تو نے کہا سب سے بڑا میں ہوں؟ کہا وہ ہم جیسے نہیں ہے، یہ بہتر تھا ان سے جو کہتا ہے ہم جیسے نہیں ہے۔ اب بہرحال فتح 11 پہلوانوں کے ساتھ ٹوٹل 12 پہلوان مدینے کی طرف چلے۔ اب راستے میں ایک انکویزیشن تھا، آخر وہ علی ہے کون، کیسے لگتے ہوں گے، کیسے دکھتے ہوں گے۔ ارے چلو جا کے بہرحال دیکھیں گے، اور جنگ کرنا بھی ہے، لڑنا ہے، اور ان کا سر بھی لانا ہے۔ یہاں تک کہ مدینے کے باہر رات کی تاریکی میں پہنچے، کہ رات کے وقت مدینے میں داخل ہونا ٹھیک نہیں رہے گا، ہم ٹینٹ لگا کے یہیں ریسٹ لیتے، صبح ہم داخل ہوں گے۔ دیکھا صبح ایک جوان رانا ہاتھوں میں بیلچا پکڑے ہوئے کھیتوں کی طرف جا رہا ہے۔ فتح نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی جوان نکلا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ علی کیسے دکھتے ہیں۔ ایک انکویزیشن ہوتا ہے نا کہ کیسے ہوں گے، آخر اتنا بڑا پہلوان اور جسے لڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ فتح نے کہا کہ جوان ادھر آؤ۔ جوان نے لاپرواہی سے کہا مقصد تیرا ہے، تو ادھر آ۔ اچھا پہلوانوں کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے،
اور جیسے کہا کہ دوسرے پہلوانوں کو غصہ ہے کہ اس کی یہ ہمت ہمیں بلا رہا ادھر، کہا صحیح تو بولا، ہمارا مقصد ہے ہم جائیں گے۔ فتح سمجھدار تھا، فتح آگے بڑھا، کہا کہ تم علی کو جانتے ہو؟ کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہ دکھنے میں کیسے دکھتے؟ کہ جیسے میں دکھتا ہوں۔ کہا کہ جوانی کیسے؟ جیسے میری ہے۔ کہا ہائٹ کیسے؟ کہ جیسے میری ہے۔ کہ دوسرے پہلوانوں نے کہا جب سب جیسے ہے تو کیوں نہ ایک آدھ ہاتھ ان سے ہو جائے؟ فتح نے کہا لڑو گے؟ کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا، اگر تیرا ارادہ ہے تو میں کسی کی خواہش یہ ہوا کہ تیری اگر خواہش ہے تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ کہا لیکن نہ تمہارے پاس تلوار ہے، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تمہارے پاس گھوڑا ہے، نہ کچھ ہے، خالی ایک بیلچہ ہے، اس سے لڑو گے؟ فتح سے اب اس جوان نے کہا تجھ سے لڑنے کے لیے نہ مجھے تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے نیزے کی ضرورت ہے۔ اب فتح کو جوش آیا، اس نے تلوار نکالی، کہا کہ اتنا غرور اپنے پر؟ کہا غرور نہیں، حقیقت ہے۔ کہا اچھا حملہ کرو۔ کہا تو حملہ کر، اس لیے کہ ہم حملے میں کبھی پہل نہیں کرتے۔ فتح کہتا ہے کہ میں نے تلوار چلانا شروع کیا اور وہ جوان بجلی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر میرے سارے وار خالی کر دیے۔ اب اس کے بعد مسکرا کے کہا اور کوئی حسرت؟ تو پھر میں نے نیزہ چلائے، نیزے بھی خالی گئے۔ اب اس کے بعد میں نے کہا اب آپ حملہ کیجئے، تو انہوں نے بیلچہ رکھ دیا نیچے۔ کہا کہ تو ہتھیار کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اشارہ کرنا شروع کیا، فتح اٹھنا شروع ہوا۔ اب جب آسمان تک پہنچا فتح نے کہا وہیں سے بس مجھے معاف کر دیجئے، نیچے اتاری۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ پہلے نیچے تو اتارے سرکار۔ اب لینگویج بدل گئی فتح کی، اتارتے جا کے قدموں کو پکڑ لیا۔ کہا کیا ہوا؟ اب یہ قدم چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ قدم چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں جیوں گا، یہیں مروں گا۔ کہ اچھا کیوں؟ کہ آپ سے محبت ہو گئی، آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلوان کبھی اپارچونیٹیز نہیں چھوڑتے، کہ میں آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں، اپنا سب کچھ ماننا چاہتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی سے آیا تھا، اپنی مرضی سے رہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ کہ میرا نام فتح ہے۔ کہا کہ میں یہ نام بدل کے کوئی اور نام رکھوں؟ کہا بسم اللہ، آپ کا غلام ہوں۔ کہ آج سے تیرا نام قمبر ہوگا۔ یہ تھے جناب قمبر۔ قمبر کوئی معمولی غلام نہیں تھے، دنیا کا سب سے نمبر 1 پہلوان، جو علی کے پاس آ کے کمالات علی دیکھ کے غلام بن جائے اسے قمبر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جس نے بھی کمالات دیکھے گرویدہ ہو گیا۔ مولا کی ذات ہی ایسی۔ جارج جرداق مسلمان نہیں، کرسچن، اس نے مولا کے فضائل پہ کتاب لکھی، جارج جرداق نے، اور کیا فضائل میرے مولا کے اس نے لکھے، کئی والیومز میں، 7-8 والیومز، بڑی موٹی موٹی کتابیں اس نے لکھی۔ اور اس میں اس نے وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے جو ہے نا علی کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تھا، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، کہا کہ بھائی تمہارے شہر میں آیا، مجھے ایک تقریر کرنی ہے، کوئی کتاب ہو تو دو، شاید اس میں کوئی پوائنٹ مل جائے۔ وہ دوست مسلمان تھا، اس نے نہج البلاغہ اٹھا کے دی، نہج البلاغہ لیے، کہا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟
کہا کہ یہ علی کے فضائل کے بارے میں، ان کے خطبات ہیں، ان کے کلمات ہے، کلمات اختصار ہے، اس میں ان کے خطوط ہے. کہا کہ کب کے ہیں؟ کہ آج سے 1400 سال پہلے. جاج جرداق کہتا ہے آج سے 1400 سال پہلے کا انسان کیا بولے گا، کیا لکھے گا؟ میں نے اس کو منع نہیں کیا، رکھ لیا اپنے پاس، گھر چلا گیا. کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں لیٹا ہوا تھا، ایسے کتاب کوئی اٹھایا تو ہاتھ میں نہج البلاغہ گئی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے کھولا تو اس میں وہ خطبہ تھا مولا کائنات کا، جس میں مولا نے بتایا ہے ہوا چلتی کیسے ہے، پانی برستا کیسا ہے، دنیا بنی کیسے ہے، زندگی آئی کیسے ہے، پانی کو کیسے پیدا کیا، ہوا کو کیسے پیدا کیا، آسمانوں کو. اب جاج جرداق پریشان ہو گیا، اتنا پہلے کا آدمی کیسے بتا سکتا ہے ہوا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، زمین کے بارے میں کیسے خیر کوئی، جبکہ کوئی سائنٹیفک ڈاکومنٹیشن نہیں بنا ہے. کہتا ہے کہ پھر بھی میں نے بند کیا کتاب، سمجھ میں نہیں آئے. کچھ عرصے کے بعد ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا کہ زمین کیسے بنی. اب بہت ساری چیزیں اس کتاب سے ملتی جلتی تھی. اب اس نے پھر سے کتاب پڑھی، ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ، 200 مرتبہ ختم کیا نہج البلاغہ. 200 مرتبہ ختم کرنے کے بعد اس نے کچھ پوائنٹس نکالے، سوالات نکالے. 10 سوال اس نے نکالے. پانی پیدا کیسے ہوا، یہ زمین کیسے بنی، یہ سورج کیسے بنا، یہ چاند کیسے بنا، یہ ہوا کیسے چلی، یہ ساری چیزیں الگ الگ سائنٹسٹ کو دنیا کے بھیجے. سب نے جوابات دیے اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد مولا کے خطبات نکالے. جو مولا کہہ رہے ہیں یہ وہاں پہنچ رہے ہیں. جاج جرداق نے جو جملہ لکھا ہے مولا کے بارے میں، کہتا ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو یہ ساری کائنات کو علی نے بنایا، یا جب اللہ بنا رہا تھا علی دیکھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ہمارے دیکھیے جناب مریم نے جب پوچھا گیا تھا مطمئن تھی جناب مریم، کیوں؟ ایک معصوم کا ساتھ تھا. کون؟ جناب عیسیٰ. اتنا بھروسہ تھا ایک معصوم پہ کہ مریم مطمئن تھی، کوئی خوف نہیں تھا. ہمارے تو 14 معصوم، ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے. اور کمال یہ ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد. صلوات پڑھے پر محمد. عزیزان محترم، ایک عالم دین تھے، انہیں شوق ہوا امام زمانہ سے ملنے کا. انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. 40 شب جمعہ توسل کیا امام زمانہ کا، اور اس کے بعد کامیاب ہوئے، امام سے ملاقات ہوئی. تو امام سے جب ملاقات ہوئی تو کہا مولا آپ سے ملنے کے لیے اتنا کٹھن عمل کرنا پڑتا ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایسا کوئی بتا دیجیے جو آسانی سے کر سکے. شارٹ کٹ چاہیے، کہاں چلو میرے ساتھ. اب ان کو لے کے امام چلے، مارکیٹ میں پہنچے، دیکھا کہ ایک جوہری اسی وقت دکان کھول رہا تھا. جیسے اس کی نگاہ امام پہ پڑی، کہاں رہ گئے تھے، 3 دن سے ملاقات کرنے نہیں آئے. اب یہ حیران ہو گئے، امام زمانہ، اس کا مطلب روز اسے ملنے آتے. تو کہا، اب امام نے کہا، اشارہ کیا، کچھ بات مت کرنا، کہنا مت میں کون ہوں، خاموش تھے. کہا چلو اندر بیٹھو. اندر بیٹھ گئے. جوہری بیٹھ گیا. کیسے مزاج ہے، کیا ہے، آپ روز آتے تھے، آج کل نہیں آ رہے ہو، 3 دن سے کیا مصروفیت تھی نہیں آ پائے. اتنے میں ایک بڑھیا آئی، بہت بڑا میسج دینے والا ہوں آپ کو، آج لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. ایک بڑھیا آئی، ہاتھوں میں کانوں کے بوندے تھے سونے کے. کہا کہ یہ میں بیچنا چاہتی ہوں، میں بیوہ ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنا لگے گا؟ اس جوہری نے اس کو ٹیسٹ کیا، کہا میں آپ کو 7 درہم دوں گا. تو بڑھیا حیران ہوگی کہ 2 دن سے پوری مارکیٹ میں گھوم رہی ہوں، سب 2 درہم بتا رہے ہیں اور مجھے 3 درہم کی ضرورت تھی. اس وجہ سے میں ڈھونڈ رہی تھی کوئی 3 درہم دے دے. آپ 7 کیوں دیں گے؟ کہ اس لیے 7 دوں گا کہ اس کی قیمت ہی اتنی ہے. امام نے دیکھا، ایسے کیا، دیکھا، غور کیا، کیا کہنے والا. اب یہ دیکھ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ بڑھیا سے، بیوہ عورت سے، کہ اس کی قیمت 7 ہے، میں 8 میں بیچوں گا، 1 درہم کا مجھے فائدہ ہوگا. بیچنا ہے، کہا بسم اللہ. لے لیے. امام نے کہا اٹھو. جیسے باہر نکلے، شارٹ کٹ چاہیے نا،
ایسے ہو جاؤ میں خود آ جایا کروں گا. یہ ہمارے گناہ ہیں جو امام سے ہم دور ہیں. امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے امام نے بتایا راستہ کہ یہ طریقہ ہے. ایسے بن جاؤ تو ہم خود ملنے تمہارے پاس آئیں گے. تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں توسل کرنے کی ضرورت نہیں. ارے انہوں نے غیروں کو نوازا ہے تو اپنوں کو کیوں نوازیں گے؟ ایک بات یاد آ رہی ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ربط مصائب. ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ. آٹھویں امام کا دربار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا بڑا روزہ کہیں نہیں ہے, نہ کربلا میں, نہ کاظمین میں, نہ کہیں نہیں. صرف خراسان میں جو مولا کا روزہ ہے بہت بڑا ہے. اتنا کہ اگر آپ راستہ یاد نہیں رکھیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے. امام رضا کا جو دربار ہے تو بہت بڑا ہے. اس کے صحن کی توسیع ہو رہی تھی, یعنی وسیع کیے جا رہے تھے اس کے آنگن جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایران کی حکومت نے کہا کہ بیسٹ آرکیٹیکٹ جو ہے اس کو بلاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے رشیا کا ایک آرکیٹیکٹ تھا جو سب سے بہترین تھا, لیکن کرسچن تھا. تو بلاؤ سے حکومت کی طرف سے لیٹر گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے جو ہے نا یا ہم امام کے صحن کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی پلاننگ بتائیں اور ہمارے لیے کام کریں. وہ آ گیا, کرسچن تھا, وہ نہیں جانتا تھا امام رضا کون ہے کیا ہے. اس نے جب آ کے دیکھا تو اسے دو خدام کو دے دیا گیا, ان کو ذرا گھما کے دکھا دو. تو اس کا ادھر سے گزر ہوا جہاں پہ ایک جنگلہ رہتا ہے, جہاں پہ بیمار اپنے آپ کو باندھتے ہیں اور روتے ہیں اور راتوں رات شفا پا جاتے ہیں. جو چل نہیں سکتا وہاں سے چلنا شروع کرتا ہے, جس کو آنکھ نظر نہیں, لیکن یقین چاہیے. وہ ٹرائی والی بات نہیں ہونی ہے. مثلا ہم سے پوچھتے ہیں لوگ, مولانا فلاں کام نہیں ہو رہا, کیا پڑھیں؟ یہ پڑھو. کہ یہ ہم ٹرائی کر کے دیکھ چکے. بھائی ٹرائی نہیں, یقین کرو. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں کام بنتا ہے. اب یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے, لوگ اپنے آپ کو باندھے ہیں, رو رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں, عجیب کیفیت میں ہے. تو خدام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب خدام کیسے سمجھائے کیا چیز ہے؟ اس نے اس کے عقل کے حساب سے کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر رہتے ہیں. کہا کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ کہا ڈاکٹر رضا. اچھا ان کا اپوائنٹمنٹ مل سکتا ہے؟ کہا کہ ان سے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں, یہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے. اچھا کیا میں بھی مل سکتا ہوں, میری بھی کچھ حاجت ہے؟ کیا بالکل ملیے. کہا ٹھیک ہے, یہ میرے فون رکھیے. 2 فون تھے اس کے پاس, خادم کے پاس رکھا اور اس کے بعد چل کے وہ جنگلے کے پاس آیا. وہ کہتا ہے کہ مجھ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی, کیونکہ میری ایک ہی بیٹی جو 17 سال کی ہو چکی تھی پلنگ سے اٹھی کبھی نہیں تھی, چل نہیں پاتی تھی, بول سکتی تھی, دیکھ سکتی تھی, سمجھ سکتی تھی, سن سکتی, ساری چالاکیاں تھی, لیکن نہ چل پاتی تھی نہ پھر پاتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یاد آئی, میں بہت رویا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر رضا میں نہیں جانتا آپ کون ہیں, لیکن لوگوں کا گریا دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ ہے یہاں پہ, اور اچھے ہو کے بھی لوگ جاتے ہیں. میری بیٹی اچھی ہوتی تو میں لے کے آتا, وہ بالکل لاش کی طرح ہے, میں کیسے لاؤں؟ میری بیٹی کو اچھا کر دو. اب بیٹی یاد آئی تو بہت رویا, اپنے آپ کو ٹائی نکال کے باندھا, روتا رہا. جب اسے تھوڑا سکون ملا, اٹھا, اٹھ کے آ کے خادم سے کہا کہ سوری مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی. کہا نہیں لیٹ کی بات نہیں, ایک مس کال ہے جو 35 مرتبہ آ چکا ہے. دیکھو تو کیا دکھاؤ, دکھا رہی, یہ تو میرے گھر سے کال آ رہا ہے, میری وائف کا کال ہے. فوراً لگایا. کیا بات, پہلے بتا اس وقت تو کہاں ہے؟ کہا میں سمجھا نہیں. کہا کہ نہیں بتاؤ تم ہو کہاں اس وقت؟ کہا کہ میں ڈاکٹر رضا کے در پر. کہا وہی تو آئے تھے. انہوں نے آ کے, میں نے ڈور بیل جب رنگ ہوئی تو میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میں نے اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا, پر نور چہرہ. ایک مرتبہ اندر آئے اور کہا کہ میں ڈاکٹر رضا ہوں, مجھے تیرے شوہر نے بھیجا ہے. اور ایسے گھر میں گئے جیسے ہمارا گھر جانتے ہوں. سیدھے اسی کمرے میں اوپر کوٹھے پہ گئے جہاں پہ ہماری بیٹی رہتی ہے, اس سے کہا اٹھ.
اس نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی، میرے میں طاقت نہیں ہے کہ اٹھے. کہ میں کہتا ہوں اٹھ جا. اب بیٹی کھڑی ہو گئی، اب چلنے لگی. کہا اماں میں ٹھیک ہو گئی، انہوں نے ٹھیک کر دیا. اب جو پلٹ کے دیکھے تو وہ غائب تھے. اب میں حیران ہوں کہ تم نے فون لگاتی اور رونے لگا. کہ اسی وقت تو اپنی بیٹی کے ساتھ نکل کے آ جا. اور آ کے امام رضا کے روضے پہ انہیں شیعہ ہوئے. ایک سلوات پڑھے بر محمد وآلہ. لیکن کیا ہے، وفاداری چاہیے. مجلس کے شروع میں نے کہا تھا نمک حلالی ان سے کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگیاں بدل جاتی ہیں. چوتھے امام کے زمانے میں ایک تاجر مدینے آ رہا تھا. اب جب آ رہا تھا گرمیوں کا موسم، تاجر کہتا ہے اتنی گرمی، اتنی شدید گرمی تھی جس کی انتہا نہیں. اور ایسے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہاتھ میں مسلح لیے ہوئے ریگستان کی طرف جا رہا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ ایسی گرمی میں یہ کہاں عبادت کرنے جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لے. یہاں تک کہ ایک جگہ اس نے مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار بہت گرمی ہے، بارش چاہیے. اتنا کہا بادل آ گئے. اب تاجر حیران ہو گیا، اس کی زبان میں اتنا اثر، یہ ہے کون؟ کیا کوئی ولی خدا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا پتہ کرنا چاہیے. اب جب بادل آ گئے اس نے کہا ابھی مت برسنا جب تک کہ میں گھر نہ پہنچ جاؤں. اس نے کہا اب یہ دوسرا ٹیسٹ ہے، دیکھ لوں گا. اگر بادل جب تک نہیں برسے، جب تک کہ یہ گھر نہ پہنچ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی پاورفل ہے. اب جیسے یہ گھر میں داخل ہوا بارش شروع ہو گئی. تو اس وقت اس تاجر نے کسی دکاندار سے پوچھا ابھی جو سامنے گھر میں گیا ہے ایک جوان، یہ ہے کس کا؟ کہا یہ امام زین العابدین کا مکان ہے. کہا جو گیا وہ امام سے؟ کہا نہیں، ان کا تو نوکر ہے، کدنا نوکر. تاجر اب چونکہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، پیسہ لے کے آیا تھا کچھ مال خریدنے کے لیے. کہا کہ میں سارا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو کوئی مال نہیں چاہیے مجھے، وہ نوجوان چاہیے. کیا کرے گا؟ کہ بس اس سے دعا کرواؤں گا کہ پیسے آتے رہے اور پیسے آئیں گے. کہا کہ دیکھو یہ بیچتے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی دے دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب یہ گیا، جا کے ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا. تاجر نے کہا جیسے امام کو دیکھا، امام نے کہا مجھے پتہ ہے تو کیوں آیا ہے، میرے پاس 18 غلام ہیں. بلائے سب ایک جیسے کون چاہیے؟ اس نے ایک مرتبہ کہا وہ والا غلام چاہیے. اب جیسے کہا، دیکھیں امام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، بہت بڑا میسیج ہے اس میں. جیسے سنا غلام رونے لگا، مولا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، مجھے اس کے ساتھ مت بھیجو، مجھے آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتا. مولا نے کہا میں نے وعدہ کر دیا لہٰذا میں نے اس کو تجھے بخش دیا. اب تاجر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ڈرنا نہیں، میں تمہیں غلام نہیں بناؤں گا، اپنا بزنس پارٹنر بناؤں گا. تمہیں صرف دعا کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. میں تمہیں غلام دوں گا، کنیزیں دوں گا، سب کچھ دوں گا، محل دوں گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے. اس نے کہا تیرے پاس سب کچھ ہے، یہ امام ہے؟ کہا میرے پاس امام نہیں ہے. کہا پھر مجھے مت لے جا، میں مر جاؤں گا بغیر امام کے، مر جاؤں گا، اتنا بڑا کام مت کرنا. لیکن یہ لے کے چلا. اب وہ بار بار امام کو پلٹ کے دیکھتا، روتا، تھوڑے 2 قدم چلتا، بے ہوش ہو کے گر جاتا، پھر اسے ہوش میں لایا جاتا، پھر رو رو کے قدم. اب اتنے میں تاجر نے سوچا اگر ایسے رہا تو یہ مر جائے گا اور اس کا خون میرے گردن پہ آئے گا. اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو کہتا ہے کہ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، واپسی کی خبر سن کے اتنا تیزی سے دوڑا امام کے دروازے کی طرف. امام نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. میں جانتا تھا میرا چاہنے والا مجھ سے دور نہیں رہ سکتا. یہ ہمارے لیے لیسن ہے. کیا ہم اپنے امام سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ الجل یا صاحب الزمان کہتے نا اور بات ہے، حقیقت محبت اور چیز ہے. حقیقت محبت، آج 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یہ وہ بوندے والی سٹوری، امام نے کہا ایسے بن جاؤ میں خود ملنے کے لیے آ جاؤں. یعنی نیت اچھی رکھو، سوچ اچھی رکھو تو زندگی اچھی ہو جائے گی. دوسری امام سے کیسے محبت ہونی چاہیے، ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر کی والدہ کے ساتھ ایک کنیز آئی تھی جس کا نام تھا شیری. شیری کا نام برابر سنے ہوں گے، مرثیوں میں بھی ہے. قصر شیری کا واقعہ آتا مرثیوں میں. ان کا محل تھا، بہت بڑا محل کوفے کے باہر. شیری وہ تھی. شیری امام حسین کے یہاں کنیز بن کے آئی تھی. تو امام حسین نے اسے کہا شیری میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. جیسے آزادی کی خبر سنی شیری رونے لگی. مولا اتنی بڑی سزا مت دو، میں مر جاؤں گی آپ حضرات کے بغیر. کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی
کوفہ کے امیر ترین جوان سے ہو اور تم وہاں پہ محلوں میں رہو کہ مجھے وہ محل نہیں چاہیے، آپ کے یہاں کہیں چھوٹا سا مکان مجھے مبارک ہو۔ کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کر دیا۔ شیری نے کہا اگر آپ کا وعدہ ہے چلی جاؤں گی، لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا مولا۔ کہا وہ کیا؟ میرے گھر آنا پڑے گا۔ حسین نے کہا شیری میں ضرور آؤں گا۔ کہا نہیں مولا، تنہا نہیں آؤ گے، ساتھ میں زینب کو لانا پڑے گا۔ کہا ہاں میں لے کے آؤں گا، ساتھ میں ام کلثوم کو لانا پڑے گا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے شیری ام کلثوم۔ کہا مولا عباس کو بھی لانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا علی اکبر کو بھی لانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ زین العابدین کو بھی لانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شیری، حسین نے ایک جملہ کہا، شیری میں سارے کنبے کو لے کے آؤں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو شیری میں لے کے تو آؤں لیکن تو پہچانے نہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ شیری میں لے کے آؤں گا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان نہ پائے۔ کہ مولا وہ زندگی کس کام کی جس میں آپ کو نہ پہچان۔ مولا میری زندگی پہ آپ کا احسان ہے مولا، آپ کا نمک ہے مولا، کیسے نہیں پہچانوں گی؟ کہا ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائے کہ تو نہ پہچانے۔ کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا ضرور۔ شیری شادی ہو کے چلے جائی، روز دعا کرتی پروردگار میرے امام کو بھیج دے، پروردگار میری شہزادیوں کو بھیج دے، ہر نماز میں رو رو کے دعا کرتی۔ ایک دن شیری کو پتہ چلا کہ جناب مسلم آئے ہیں، اب یقین ہو گیا جب حسین کا ایلچی آیا ہے تو اب ضرور حسین بھی آنے والے ہوں گے۔ ایک مرتبہ غلاموں کو بلایا، کنیزوں کو بلایا کہ محل کو سجایا جائے، میرا حسین آنے والا ہے، میری شہزادی زینب آنے والی ہے، میرا مولا عباس آنے والا ہے۔ شیری بزی ہو گئی پورے محل کو سجانے میں۔ آدھی رات آئی، ایک ایسی طوفانی رات کہ جس میں برف باری ہو رہی تھی، کسی نے کھٹکھٹایا محل کا دروازہ۔ شیری جلدی سے اٹھی، دوڑو شاید میرا حسین آ گیا۔ وہاں پہ دروازہ کھولا تو سپاہی نظر آئے۔ کہا شیری یہ تو یزید کے سپاہی ہے۔ کہا حسین نے کہا تھا اگر کوئی آدھی رات میں آ کے پناہ مانگے تو دروازہ کھول دینا۔ کہا دروازہ کھول دو۔ سارے سپاہی آ گئے۔ کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم رات یہاں گزارنا چاہتے، کل صبح چلے جائیں گے، اس لیے باہر برف باری ہے، برداشت نہیں ہو سکتی ہے ٹھنڈ۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو گرم کمرے دے دیے جائے۔ کمروں میں سپاہی، بہت بڑا محل تھا، بہت سارے کمرے تھے، سارے سپاہی کمروں میں آ گئے۔ اب شیری کہتی ہے میں اپنے کمرے میں گئی، آج پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بے چین تھی، میں بار بار ٹہلتی رہی، اچانک میں نے کھڑکی کھول کے صحن میں دیکھا سارے سپاہیوں تو کمروں میں ہیں لیکن کچھ بیبیاں اور بچے ہیں جو صحن میں برف میں بیٹھے ہوئے اکڑ رہے ہیں، ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے۔ اتنے میں شیری نے فوراً غلاموں کو بلایا، انہیں کمرے کیوں نہیں دیے؟ کہا نہیں یہ تو باغی ہے۔ کہا کہ نہیں میرے گھر میں ان کے لیے بھی کمرے ہیں۔ کہا کمرہ کھولا گیا، ساری عورتیں کمرے میں چلی گئی، بچے چلے گئے۔ اب اس کے بعد شیری کہتی میں بے چین تھی، شیری نیچے اتر کے آئی، کہ چل کے ملاقات کرتی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، اتنے پیارے پیارے بچے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ شیری اندر آئی، ایک مرتبہ بچوں کو غور سے دیکھا تو لگا کئی دنوں سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ شیری نے کہا بھوکے لگتے ہو، جلدی سے کنیزوں کو بلائے، ان کے لیے گرم گرم روٹی لائی جائے، گرم گرم سالن لایا جائے۔ ایک مرتبہ گرم روٹیاں لا کے رکھی، بچوں نے شیری کو دیکھا، ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا۔ ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے شیری تو بڑی نیک دل عورت معلوم ہوتی ہے، ہم کھانا کھائیں گے لیکن پہلے جو سر باہر رکھے ہوئے، اگر تیری اجازت ہو تو ہم نے اب تک رویا نہیں اپنے رشتہ داروں کو، ہم سروں کو پکڑ کے رونا چاہتے۔ شیری نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ ان کو سر دے دیا جائے۔ سر آ گئے لیکن بچے روتے نہیں ہیں۔ شیری نے کہا کیا ہوا؟ پھر وہ 4 سال کی بچی آگے بڑھ کے کہتی شیری اگر ہم روئیں گے تو ہمیں کوئی تماچے نہیں آتے، ہم روئیں گے تو کوئی تماچے تو نہیں مارے گا۔ شیری کہتے میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نہیں مار سکتا، کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا، تم رو لینا۔ یہ کہہ کے شیری آگے بڑھی، ادھر کسی بی بی نے کہا ہائے حسین۔ شیری پلٹ کے آئے، اے بی بی یہ نام لے کے نہ رونا، یہ میرے مولا حسین کا نام ہے، کوئی اور نام لے کے رہنا۔ ایک مرتبہ بیبیاں خاموش ہو گئی، شیری چلی گئی، پھر سے دوبارہ کسی عورت نے کہا، کسی بی بی نے کہا ہائے عباس۔ شیری واپس
صاحب بی بی یہ نام بھی بدلے نا، یہ نام لے کے رونا نہیں۔ مولا میرے عباس کو خوش رکھے، اللہ میرے عباس کو خوش رکھے، اللہ میرے حسین کو زندگی دے، اس طرح نہ رونا۔ اب بی بی خاموش ہو گئی، شیریں چلی گئی۔ پھر سے کسی بی بی نے کہا ہائے علی اکبر، اب شیریں سے برداشت نہیں ہوا، زینب کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ شیریں کہتی ہے اے بی بی تو کون ہے؟ کبھی ہائے حسین کہتی ہے، کبھی ہائے عباس کہتی ہے، کبھی ہائے علی اکبر کہتی ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے سر حسین کی طرف دیکھا، بھیا آپ نے صحیح کہا تھا، شیریں نے پہچانا نہیں۔ شیریں کہتی بی بی آپ کی آواز میری شہزادی زینب سے ملتی ہے۔ زینب نے کہا ہاں شیریں میں وہی زینب ہوں، یہ سر حسین کا ہے۔ شیریں ایک مرتبہ حسین کے سر کے پاس آئی، لب ہلے، حسین نے کہا شیریں میں نے وعدہ پورا کیا۔ شیریں رونے لگی، اے مولا مجھے کیا پتا تھا آپ ایسے وعدہ پورا کرو گے۔ حسین نے کہا شیریں مجھے کربلا میں شہید کر دیا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، زینب کی چادر چھن گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں۔ پروردگار بحق زہرا بیا بالو ہمارے گناہ کبیروں صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، اور بچہ جو ہاسپٹلائز ہے وہ ابھی تک بیمار ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے صحت دے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سب کے کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، سارے مسائل کو جناب سیدہ کے سامنے رکھیں اور 5 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبون باعث بلند یکشف السوء اما یجیبون مستر اذا 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 اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا کر، ہماری قرضداریوں کو دور فرما، ہم سب کو صحت کلی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔